TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کے علاقے بیری میں آنے والے طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی۔ مقامی پیرامیڈک سروس کے مطابق 8 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں طوفان نے تباہی مچا دی، 30 سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں، سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کے علاقے بیری میں آنے والے طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی۔ مقامی پیرامیڈک سروس کے مطابق 8 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں 4 شدید زخمی تھے۔ مقامی پیرامیڈک انٹیریو پولیس کے ساتھ ہر گھر میں جا کر لوگوں کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق 82 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے مرکزی صوبے انٹیریو میں معمولات زندگی درہم برہم کر دیے۔ سینکڑوں گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں حکومت نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے اس ویکینڈ پر ٹورنٹو میں ملا جلا موسم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز شہر میں ہلکی دھوپ نکلی رہے گی اور بارش کا بھی امکان ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت رات کے اوقات میں 18 اور دن کے اوقات میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ اتوار کے روز شہر میں بادل چھائے رہیں گے اور درجہ حرارت کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ کینیڈا میں نفرت پر مبنی واقعات حکام کے لیے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں نفرت پر مبنی واقعات حکام کے لیے تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ٹورنٹو کی شہری حکومت نے غلامی کی علامت سمجھے جانے والی ڈنڈس اسٹریٹ کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹورنٹو سٹی کونسل نے بدھ کے روز ڈنڈس اسٹریٹ کا نام تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ کونسل نے ایک نئے نام پر عوامی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے 17 ووٹ ڈالے۔ میئر جان ٹوری نے نام کی تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ووٹ دینے سے قبل کونسل سے کہا کہ یہ درست کام ہے۔ جان ٹوری نے یہ بھی کہا کہ اس شخص نے کینیڈا میں کبھی قدم نہیں رکھا اور اس کی میراث کو نہیں منایا جانا چاہیے۔ شہری حکومت نے کہا کہ نام تبدیل کرنے کی عمل کی قیادت ایک کمیونٹی ایڈوائزری کمیٹی کرے گی، جس میں سیاہ فام اور انڈیجینس رہنماؤں، ڈنڈس اسٹریٹ اور بزنس امپرومنٹ ایریاز اور رہائشی ایسوسی ایشنز کے ساتھ رہنے والی اور کام کرنے والی متنوع کمیونٹیز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ موجودہ نام اسکاٹش وزیر ہنری ڈنڈس کے نام پر رکھا گیا ہے، جو برطانوی سلطنت کے اندر غلامی کے خاتمے میں تاخیر کے لیے مشہور سیاستدان تھے۔ دوسری جانب برانٹفورڈ کے علاقے میں پولیس نے ایک 38 سالہ خاتون کو گرفتار کیا ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے میک شفٹ میموریل پر رکھے مقامی قبائلی بچوں کی نامعلوم قبروں کی یاد میں رکھے گئے پھولوں اور دیگر تحائف کو نذر آتش کر دیا۔ خاتون رات کے وقت وہاں پہنچی تھیں اور 4 گھنٹے سے زائد وقت تک وہاں موجود رہیں اور وہاں رکھے تحائف کو آگ لگا دی۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر خاتون کو گرفتار کر لیا۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,47,705 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,22,246 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,472 ہو گئیں، جبکہ 13,90,926 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,47,705 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,275 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,76,109 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,232 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,32,635 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,312 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,48,286 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,761 ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر ویکسین لینے والے امریکی اگست کے درمیان تک کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مکمل طور پر ویکسین لینے والے امریکی اگست کے درمیان تک کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اگر ویکسینیشن کی رفتار ایسے ہی رہتی ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں
ستمبر کے مہینے سے دنیا بھر سے لوگ کینیڈا آ سکیں گے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پریمیئر سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے وفاقی وزراء کی جانب سے ری اوپننگ سے متعلق بہت کچھ جاننے کو مل سکتا ہے۔ امریکی سرحد پر غیر ضروری سفر پر پابندیاں 21 جولائی کو ختم ہونے والی ہیں۔ ٹروڈو کے انکشاف کردہ منصوبے کے تحت مکمل طور پر ویکسین لینے والے مسافروں کے لیے اجازت سے قبل آخری تاریخ میں 30 دن کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ 1 سال سے زیادہ کے لیے سفری پابندیاں ماہانہ بنیاد پر بڑھائی جاتی تھیں۔ کینیڈا نے آہستہ آہستہ 5 جولائی کو قرنطینہ کی ضروریات کو آسان کرنا شروع کیا، لیکن صرف مکمل طور پر حفاظتی ٹیکے لگائے گئے شہریوں کو، مستقل رہائشیوں کو اور دیگر اہل مسافروں کے لیے، اگرچہ یہ تفریحی مسافروں پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ٹروڈو نے پریمیئرز کا بتایا کہ تقریباً 80% کینیڈین جو ویکسین کے اہل ہیں کم از کم 1 خوراک وصول کر لی ہے، جبکہ 50% سے زائد 2 خوراکیں پوری طرح سے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ شرح جو دوبارہ کھولنے کے منصوبوں کے لیے اچھی طرح سے مفید ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان سے 10,000 جنگجو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان سے 10,000 جنگجو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ الزام افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ازبکستان میں ہونے والی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ امن کے لیے آخری موقع ہے۔ تاشکند میں ہونے والی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی خطاب کیا ہے۔ ان کے دورہ ازبکستان کا آج دوسرا دن ہے۔ ازبکستان کے صدر نے وزیر اعظم عمران خان کا کانگریس سینٹر کے کانفرنس ہال پہنچنے پر استقبال کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلحے کے زور پر افغان مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے زیادہ کسی نے کردار ادا نہیں کیا۔ تاشکند میں جاری کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران افغانستان کی موجودہ صورتحال، پاک افغان تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ طالبان کے قندھار کے اسٹریٹجک ضلع ارغنداب پر بھی قبضے کی اطلاعات ہیں۔ اسپین بولدک سے طالبان کا قبضہ چھڑانے کے لیے افغان فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ قندھار پولیس کا کہنا ہے کہ طالبان نے شہریوں کے گھروں میں پناہ لے رکھی ہے۔ قندھار سینٹرل جیل پر طالبان کے مسلسل حملوں کے بعد افغان حکام نے 240 قیدیوں کو دوسری جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ طالبان اب تک قندھار کے 12 اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ قندھار کے ضلع اسپین بولدک میں غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹر کے فوٹوگرافر دانش صدیقی جاں بحق ہو گئے۔ امریکہ کی مغربی ریاستوں کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ہزاروں افراد کو متاثرہ علاقے چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانب منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی مغربی ریاستوں کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ ہزاروں افراد کو متاثرہ علاقے چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانب منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ کے نیشنل فائر سینٹر کے مطابق کیلیفورنیا، مونٹانا سمیت 11 ریاستوں میں 70 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اب تک لاکھوں ایکڑ رقبہ جل چکا ہے۔ فائر فائٹرز کے ساتھ ساتھ جہاز بھی آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ آگ اتنے بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی ہے کہ امریکہ کے آگ بجھانے والے ادارے کے وسائل میں کمی کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں۔ فائر فائٹرز کے مطابق علاقے میں شدید گرمی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں آگ پھیلانے کا باعث بن رہی ہیں۔ متاثرہ علاقے سے نقل مکانی کرنے والوں کو ریڈ کراس کے کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان جنگلات کا سالانہ بنیادوں پر آگ کی لپیٹ میں آ جانا موسمیاتی تبدیلیوں کے برے اثرات ہیں۔ دوسری جانب مغربی یورپ میں تیز بارش اور سیلاب سے جرمنی میں کم سے کم 59 اور بیلجیم میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں لاپتہ ہیں اور پانی کی سطح میں اضافے سے جمعرات کو کئی گھر منہدم ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جرمنی میں دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد موجودہ سیلاب کو بدترین آفت قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ریسکیو اداروں کی جانب سے لاپتہ افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ شہری بارشوں اور سیلاب کے پانی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 4,31,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 6,000 سے زائد کرونا مریض موت کے منہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 4,31,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 6,000 سے زائد کرونا مریض موت کے منہ میں پہنچ گئے۔
دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 18,97,50,213 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 40,83,260 ہو گئیں، جبکہ 17,31,66,211 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سرفہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,24,214 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,48,87,155 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,12,563 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,10,26,829 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 1,46,069 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 58,82,295 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 50,415 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 55,07,455 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 45ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,035 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,06,125 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔